بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزید فی متصل الاسانید، مزید اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی زیادہ کیا گیا ہو، جیسے آپ نے پڑھا ہے ثلاثی مزید فی ہی، وہ ثلاثی کے جس میں کسی حرف کو زیادہ کیا گیا ہو۔ متصل الاسانید، متصل وہ حدیث کی سند جو متصل ہو اس میں کسی راوی کو زیادہ کر دیا جائے۔ لفظی اس کا جو معنی ہے المزید فی متصل الاسانید، مزید زیادت المصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی اضافہ کیا ہوا، جس میں اضافہ کیا جائے، اور متصل جو ہے یہ منقطع کی ضد ہے، اور اسانید سند کی جمع ہے۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ جس کی حدیث میں انقطاع، جس کی سند میں انقطاع نہ ہو، تمام راوی بیان کیے جائیں، ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ جڑا ہو، یہ درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی سند متصل ہے۔ اس طرح کی تعریف، حدیث کی سند کے درمیان راوی کی زیادتی بیان کی جائے، راوی کی زیادتی بیان کی جائے، ایسی سند جو کہ ظاہراً متصل ہو۔ مطلب ایک حدیث کی سند پوری بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی راوی بڑھا دیا جائے۔ مثلا ایک بات ہے کہ میں نے بات سنی ہے اس نے یہ 5 بندوں سے ترتیب وار بات چلتی آ رہی ہے، درمیان میں ادھر سے کسی بندے کو درمیان میں کسی کا نام ڈال دوں، اس لیے یہ بھی بندہ درمیان میں شامل تھا، حالانکہ بات جو ہم سنتے آ رہے ہیں، جو حدیث ہم سنتے آ رہے ہیں، اس میں ان میں کوئی بندہ شامل نہیں ہے۔ یہ سند پوری جو صحیح سند ہے، اس میں درمیان میں کوئی راوی حذف بھی نہیں ہے، تو ایک راوی کو درمیان میں ویسے شامل کر دینا، اس کو کہیں گے کہ وہ حدیث جو متصل الاسانید، وہ حدیثیں جن کی سندیں متصل ہیں، جن میں جتنے سند میں راوی ہونے چاہیے سارے بیان کیے گئے، لیکن ایک بندہ اپنی طرف سے ایک بندہ اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کی سند میں ایک راوی کو بیان کر دیتا ہے، اس کو المزید کہتے ہیں۔ اس کی مثال صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں موجود عبداللہ بن مبارک سے مروی ایک حدیث ہے، حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثني بشر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصلة يقول سمعت ابا مرثد يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس میں زیادتی کیا ہے؟ اس مذکورہ مثال میں جو زیادتی واقع ہوئی ہے وہ پہلی زیادتی سفیان کے لفظ کی ہے اور دوسری ابو ادریس کے لفظ کے نام کی ہے۔ یہ دونوں اضافہ کی وجہ وہم ہے، ان دونوں جگہ یہ جو نام بڑھائے گئے ہیں تو ان میں کیا ہوا؟ راوی کو وہم ہوا۔ سفیان کا اضافہ عبداللہ بن مبارک سے پہلے کسی راوی کا وہم ہے، عبداللہ بن مبارک سے پہلے کسی راوی نے انہیں وہم ہوا تو انہوں نے شک ہوا بھئی یہ اس میں شامل ہے، انہوں نے اس میں شامل کر دیا اسے، کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک سے ثقہ جماعت نے روایت کیا ہے، مگر وہ جو ثقہ جماعت ہے انہوں نے سفیان کا نام نہیں لیا۔ اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک سے ایک محدثین کی بڑی جماعت نے، ثقہ جماعت نے بیان کیا، لیکن انہوں نے حضرت سفیان کا نام نہیں لیا۔ وہ کہ عن ابن المبارک، انہوں نے کس کو کیسے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے سفیان کا نام نہیں لیا۔ ان میں سے بعض ثقات نے تو اخبار کی صراحت کی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اخبرنا کے ساتھ بیان کیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اخبرنا عبد الرحمن ابن یزید، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حدثنا سفیان عن عبد الرحمن، یہاں سفیان کا نام ذکر کیا کسی راوی نے درمیان میں، اور پھر عن عبد الرحمن کے ساتھ ذکر کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک سے باقی محدثین نے، ثقہ محدثین نے کیا روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنا عبد الرحمن۔ اخبرنا کے ساتھ جب حدیث ذکر ہوگی تو واضح لفظوں کے ساتھ بیان ہوگی کہ مجھے فلاں استاد نے حدیث کی خبر دی ہے، آنے والے میں تو شک ہوتا ہے۔ ابو ادریس کا اضافہ جو ہے خود عبداللہ بن مبارک کا وہم ہے، کیونکہ ثقہ راویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے، مگر ابو ادریس کا نام اس میں ذکر نہیں ہے۔ جبکہ بعض نے یوں کہا ہے، دیکھیں نا حدیث کی سند دیکھیں، ایک تو پہلے آیا تھا سفیان کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ حدثنی بشر بن عبید اللہ قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصلۃ،
کہتے ہیں کہ یہ جو ابو ادریس کا ذکر نہیں کیا، سکہ محدثین نے یوں اس کو بیان کیا ہے، حدثنی بسر بن عبداللہ، اور بسر بن عبداللہ نے کہا کہ سمعت واصلہ تھا، میں نے سنا واصلہ سے۔ درمیان میں ابو ادریس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، تو اس حدیث کی سند میں دو جگہ اضافہ کیا گیا ہے، دو بندوں کے نام زیادہ کیے گئے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید، وہ حدیث جس کی سند متصل تھی اس میں ایک راوی کا اضافہ کیا گیا۔ زیادتی قبول نہ کرنے کی شرائط، زیادتی قبول نہ کرنے اور اسے اضافہ کرنے والے کا وہم قرار کیوں دیا ہم نے؟ یہ جو ہم نے کیوں کہا ہے کہ یہ جو دو راوی جو زیادہ کیے گئے ہیں، ان راویوں کے ناموں کو ہم یہاں پہ قبول نہیں کرتے، یہ راوی سند میں نہیں ہے، اور یہ کسی کا وہم ہے، کسی نے وہم کرتے ہوئے اسے شک ہوا تو اس نے ان راویوں کے نام اس میں داخل کر دیا، حالانکہ راوی اصل میں داخل نہیں ہے۔ اس کو وہم کیوں قرار دیا کہ اس کی دو وجہ، جو زیادتی بیان نہیں کرتا وہ اضافہ کرنے والے سے زیادہ ثقہ متقن اور حافظ ہو۔ یہ جو مثلا اس سند میں سفیان کا نام ذکر کیا بعض محدثین نے، اور ان سے زیادہ ثقہ راوی جو ہیں انہوں نے سفیان کا نام ذکر نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ جس نے ذکر کیا اسے وہم ہوا ہے، وہم سے اس نے ذکر کیا۔ اس زیادتی کو ہم قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ذکر کیا ان کا نام تو انہیں وہم ہوا ہے، وہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ انہیں وہم ہوا ہے؟ کیونکہ ان سے زیادہ ثقہ راویوں نے یہی حدیث بیان کی تو انہوں نے سند میں اس راوی کو بیان نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ ہمیں وہم کی یہ سمجھ آتی ہے کہ زیادتی والے مقام پر سماع کی تصریح واقع ہو، اگر مذکورہ دونوں شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو تو وہ روایت قابل ترجیح ہوگی، اور وہ سند جو اس زیادتی سے خالی ہوگی منقطع شمار کی جائے گی۔ دوسری وجہ جو ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ راوی سے وہم ہوا، دوسری وجہ کیا ہے کہ جہاں پہ اس نے کوئی لفظ زیادہ کیا نا وہاں پہ اس نے سماع کے الفاظ واضح طور پر بولے ہیں۔ یہاں پہ کیا سمیت ابا ادریسا، سمیت ابا ادریسا، حالانکہ روایت بسر بن عبداللہ نے کس سے سنی ہے؟ حضرت واصلہ سے سنی ہے، اور وہ درمیان میں سمیت ابا ادریس کا لفظ آیا جو راوی زیادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ سماع کی صراحت تصریح کی گئی ہے، واضح کیا گیا ہے، واضح طور پر کہا گیا کہ سمیت ابا ادریس، ابو ادریس سے سنا ہے، حالانکہ اس سے سن نہیں سکتے یہ کیوں؟ کیونکہ ان سے زیادہ ثقہ راویوں نے ان کا نام ہی نہیں لیا۔ جب ہم کسی حدیث پہ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث کی سند متصل تھی اور اس میں راوی کا اضافہ کیا گیا ہے، تو پھر اس پر راوی کی زیادتی کی گئی ہے، راوی کا اضافہ کیا گیا ہے، اس پر کچھ اعتراض بھی ہوتے ہیں، وہ اعتراض دو بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ اگر جس سند میں اس راوی کا اضافہ نہیں ہے، جو اضافہ سے خالی ہے، وہ محل اضافہ پر حرف ان سے مروی ہے تو اسے منقطع کہنا صحیح ہوگا۔ کیا کہتے ہیں کہ جس راوی میں جس سند میں اس راوی کا اضافہ نہیں ہے، جو اس اضافہ سے خالی سند ہے، وہ اس اضافہ کی جگہ پر حرف ان سے مروی ہو، اس کو کیسے روایت کی جائے؟ ان سے، تو اسے منقطع کہنا، اسے منقطع کہنا صحیح ہوگا۔ جس حدیث میں یہ مثلا سفیان کا لفظ نہیں ذکر کیا گیا تو وہاں پہ انہوں نے جو اگلا راوی ذکر کیا نا اس کا نام ان کے ساتھ لیا ہے تو اس کو منقطع کہا جائے گا۔ اگر زیادتی والی جگہ میں سماع کی صراحت ہے تو پھر یہ امکان ہے کہ پہلے تو اس کا سماع بالواسطہ ہو، پھر ملاقات کر کے وہ حدیث براہ راست سنی ہو۔ احتمال کا جواب یوں دیا جائے گا، کہتے دیکھیں جس راوی کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہاں سماعت کی وضاحت کی ہے، جو راوی زیادہ کیا اس میں، جیسے سمیت ابا ادریسا، کہتے ہیں یہاں ایک وہم یہ بھی ہو سکتا ہے، اس راوی کا نام انہوں نے زیادہ کیوں کیا ہے، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باقی ثقہ راویوں نے اس راوی کا نام نہیں لیا، اس ایک بندے نے اس راوی کا نام لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے
انہوں نے اسی راوی نے مثلا عبداللہ بن مبارک نے جن سے روایت کیا، بسر بن عبید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو ان سے حدیث نہ لی ہو، ان سے حدیث نہ سنی ہو، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حدیث روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے حدیث بیان کی، اس وقت تک انہوں نے اس سے ابو ادریس سے حدیث نہیں سنی تھی، پھر انہوں نے جا کے ان سے یہ حدیث سن لی تو دوبارہ انہوں نے حدیث بیان کی تو اس سند میں اس راوی کا نام لے لیا جو پہلی سند میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب ان سے حدیث سنی ہو، پہلے حدیث سنی ہو تو بسر بن عبید اللہ نے واصلہ سے ہی حدیث سنی ہو، لیکن پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ اس حدیث کو حضرت واصلہ سے ابو ادریس بھی روایت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ابو ادریس سے بھی روایت دوبارہ جا کے سنی ہو تو انہوں نے سند میں ان کا نام لے لیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ جو دو باتیں کہی ہے نا، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ راویوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے یہ دو نام زیادہ کیے، اس وہم پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ وہم انہیں نہ ہوا ہو۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو ادریس کا نام انہوں نے زیادہ کیا تو انہیں وہم ہوا ہے عبداللہ بن مبارک کو، اس لیے انہوں نے ابو ادریس کا نام ذکر کیا ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ شاید انہیں وہم نہ ہوا ہو، بلکہ انہوں نے یہ حدیث پہلے بسر بن عبداللہ نے واصلہ سے حدیث سنی تھی اور انہوں نے ایک دفعہ بیان کی تو اس میں ابو ادریس کا نام نہیں لیا، پھر انہوں نے یہ حدیث ابو ادریس سے جا کے پڑھ لی اور ان کا نام لے لیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں وہم ہوا ہے اور وہم سے ان کا نام شامل کیا گیا ہے؟ حقیقت میں انہوں نے ابو ادریس سے حدیث سنی ہو تو انہوں نے جا کے دوبارہ ان کا نام لے لیا ہو۔ تو کہتے ہیں پہلا اعتراض تو درست ہے، لیکن دوسرا اعتراض جو ہے اس سند میں ممکن ہے کہ علماء زیادتی پر وہم کا حکم اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی اس کا قرینہ موجود ہو جو اس کے وہم ہونے پر دلالت کرے۔ دوسرا جو اعتراض کیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ راوی نے جا کر ان سے حدیث پڑھ لی اور پھر ان کو بیان کو ان کا نام لیا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء کسی حدیث پر کسی راوی پر وہم کا حکم اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی ایسا قرینہ اور دلیل موجود ہو جس سے وہ وہم ثابت ہوتا ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا دلیل موجود ہوگی کہ جس سے انہیں لگا کہ عبداللہ بن مبارک کو وہم ہوا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بیان کیا، ویسے بیان نہیں کیا۔ اس پر کتابیں جو لکھی ان میں سے ایک کتاب کا ذکر کیا، تمییز المزید فی متصل الاسانید، ان حدیثوں کو الگ کرنا جن میں متصل سندوں میں راویوں کو زیادہ کیا گیا ہے۔